تو اسلام میں بہت سے دردناک اور المناک واقعات پیش آئے۔ اسلام میں بہت سے دردناک اور المناک واقعے پیش آئے۔ بہت سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ اتفاق سے جب ان کی شہادت ہوئی محرم ہی کا مہینہ تھا، اور اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد ہیں آپ، مسجد کی محراب میں تھے، آپ کو وہاں پہ آپ کے جو خنجر مارا گیا، اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسی فضیلت ان کی بیان فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذوالنورین، دو نور والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ طریقے سے ہوئی۔ ظالموں نے بہت دنوں سے ان کے گھر کا پہرا، گھر کے چاروں طرف پہرا لگا رکھا تھا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی اگر پہنچانا چاہتا تھا تو وہ بھی پہنچانے نہیں دیتے تھے ظالم۔ ان کی بھی شہادت بڑے مظلومانہ طریقے سے ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا، کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ 40، بعض روایات میں 100 بھی اگر میرے بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد دیگر سب عثمان کو دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، جن کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی شہادت بھی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ بے شک دردناک اور المناک واقعات ہیں، بہت مظلومانہ انداز میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آدمی اس پر جتنا بھی افسوس کا، رنج کا اظہار کرے کم ہے، لیکن اس طرح کے کسی واقعات پر اس طرح سے سوگ منانا، رنج کا اور غم کا اظہار کرنا کہ آدمی اپنی چھاتی کو پیٹنے لگے، اپنے گریبان کو پھاڑنے لگے، اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب آخری خطبہ دیا شہادت سے پہلے، اس میں بھی خاص طور سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے شہادت کے بعد زمانے جاہلیت کی طرح کوئی نوحہ نہیں کرنا، اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرنا، اپنی چھاتی کو نہ پیٹنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے منہ پر تماچے نہ، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ یہ وصیت فرمائی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ایسا کرے، اپنے منہ پہ تماچے مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ان واقعات پر آدمی جتنا بھی رنج کا اظہار کرے کم ہے۔ افسوس کا دردناک واقعات یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، لیکن اس طرح سے غم اور سوگ منانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی حکم نہیں اس طرح سے۔ تو بہت سے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں اور اس کو اپنے مذہب کا، دین کا حصہ سمجھتے۔ یہ دیکھو بہت برا طرز عمل ہے، بہت برا، یہ زمانے جاہلیت کا طرز عمل ہے، کیونکہ ایسا کرتا بہت برا عمل ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، ان کو اس طرح کے کاموں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات آپ؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے بات۔ آپ نے ان سب
اوقاتوں کے کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھو بھائی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا تو آپ اس کو صحیح بات بتلانی چاہیے، آپ صحیح بات بیان کر سکتے، پیمائش کر سکتے، نصیحت کر سکتے، صحیح دلائل کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کر سکتے۔ لیکن ان باتوں کو باہمی خوریزی کا ذریعہ بنانا، لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں، کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جانے لگے کہ کہیں یار مسلمانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ جیسے میں نے بھی بتایا، ہر آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے، آپ کو پوری طرح سے صحیح بات پہنچانے کا حق حاصل ہے، تبلیغ کرنی چاہیے، صحیح دلائل کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کر سکتے، دوسرے کے موقف کو صحیح دلائل کے ساتھ غلط کر سکتے، لیکن باہمی خوریزی کا ذریعہ بنانا، ان باتوں کو لے کر لڑنا اور جھگڑنا، ایک دوسرے کی جان و مال، عزت آبرو کو پامال کرنا، ایک دوسرے کی جان و مال، عزت آبرو سے کھلواڑ کرنا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ ان کو صحیح بات بتلا سکتے، نصیحت کر سکتے، پیمائش کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ لڑائی ہو، خوریزی ہو۔ اس سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پوری طرح سے اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بات کہ اس بات کو آپ خوریزی کا ذریعہ بنے، کسی بھی طرح سے درست نہیں، ناجائز ہے۔ جو کام ہے کرنے کے آپ وہ کرو، انہوں کہ بھئی یہ کام اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مقدس ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، دوسری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، بہت سے لوگ کرتے بھی نہیں۔ اس لیے منحوس ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں۔ دیکھو، میں نے جیسا بار بار یہ بات بتائی کہ بے شک بڑا دردناک واقعہ ہے کربلا کا جو واقعہ، بڑے مظلوم طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید۔ آدمی اس پر جتنا بھی رنج کا اظہار کرے کم ہے، فطری طور سے آدمی کو دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی صحابی، کوئی نہ کوئی مسلمان، کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی ولی کسی مہینے میں یا کسی دن میں شہید نہ ہوا۔ تو بھائی اگر ایسی بات ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا، تو پھر تو پورے سال میں کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں جو منحوس نہ ہو۔ سمجھے میری بات آپ؟ تو یہ بات کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ یہ مہینہ تو محترم ہے، بزرگی والا ہے، تقدس والا ہے، برکت والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ مہینہ منحوس ہے۔ پھر تو پورے سال سارے مہینے منحوس، سارے دن منحوس، اس لیے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت ہوئی ہو۔ اسلام کے اندر شہادت کی جو نظریہ ہے، شہادت کا جو آئیڈیولوجی ہے، وہ تو یہ ہے کہ شہادت تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سمجھے میری بات آپ؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔